ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار اپنی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میری نعمتیں کتنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا أَلَسْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تمہیں سب کچھ وہ عطا کیا جو تم مانگتا تھا۔ انسان، تجھے میں نے نظر دی تو دیکھ سکتا ہے، تجھے میں نے عقل دی تو سوچ سکتا ہے، تجھے میں نے چلنے کے لیے قدم دیے، ہاتھ دیے، چیزیں پکڑ سکتا ہے، جلدی تو محسوس کر سکتا ہے، زبان سے ذائقہ، کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر ان کو شمار کرے نہیں تو شمار نہیں کر سکتا، تو شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نعمتیں ایسی ہیں، ان کو ان 5 چیزوں سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لو۔ کون سی 5 چیزوں سے پہلے فائدہ اٹھا لو؟ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، بڑھاپے سے پہلے۔ ابھی تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، قوت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے۔ اگر آج تم اسی طاقت کو استعمال کر لو، اپنی کسی نوکری میں استعمال کرو، ساتھ علم کے حصول میں استعمال کرو، اللہ کی عبادت میں استعمال کرو، فائدہ مند ہو جائے گی۔ جب بڑھاپا آ گیا، جوانی چلی گئی، تو پھر دیکھا ناظرین، وہ لوگ جو حج جیسی عظیم سعادت میں روتے ہیں وہاں جا کے کہ یا اللہ تو اگر ہمیں ہمت دے تو ہم ادھر چلیں، یہاں ہم صحیح میں چل کے صحیح کریں، چل کے صحیح نہیں کر سکتے، چل کے صحیح نہیں کر سکتے، چل کے طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ آج جوانی ہے، اللہ نے جوانی دی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے اس چیز کا استعمال، اس کا فائدہ اٹھا لیں، ان صلاحیتوں کو لگا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت، اس سے پہلے کہ تو بیمار پڑ جائے، ابھی بھلا چنگا ہے، نہ کوئی گولیاں کھاتا ہے، نہ تو ڈاکٹر نے کہا فلانی چیز سے منع کیا ہے، تو سب کچھ تیرے اللہ نے تجھے، الحمدللہ اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہ تو بیمار پڑ جائے۔ آج تو فارغ ہے، تیرے پاس وقت ہے، تو اس وقت کو استعمال کر لے، اس سے پہلے کہ تو الجھ جائے چیزوں میں، تیرا وقت ہی تیرے پاس ختم ہو جائے۔ آج تو غنی ہے، تیرے پاس مال ہے، اس سے پہلے کہ فقر آ جائے، اس سے پہلے کہ تیرے پاس مال نہ رہے، اس مال کو استعمال کر لے۔ آج تو زندہ ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس زندگی کو کام میں لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ وہ ہے صحت اور فارغ وقت۔ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کرتے، ادراک ہی نہیں کرتے۔ اس سے پوچھیں جو ہاسپٹل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ مجھے ایک دفعہ ایک مریض کی عیادت کے لیے جانا ہوا، وہ نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتا تھا، اتنا نہیں چل سکتا تھا کہ وہ ٹوائلٹ جا کے وضو کرے۔ شدید اس کی آرزو تھی کہ میں پانی سے وضو کروں۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کہ ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں تیمم کے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس طرح نماز پڑھ۔ اب وہ اس پہ آنسو بہا رہا تھا کہ میں وہ لذت جو وضو کر کے باقاعدہ تیار ہو کے اس طرح نماز کی، کیسے؟ وقت گزر گیا۔
وقت گزر گیا، اگر وہ وقت انسان استعمال کرتا رہا ہو، ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، اپنے اچھے اعمال کا پابند ہے، بیماری آ جاتی ہے ایسی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سکتا، اس کے اعمال لکھے جاتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے یا اپنے رب سے جنا جا ملے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بات میں پہلے جو آپ سے عرض کی وہ یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے اپنے وقت کے استعمال میں کہ آپ نے، جیسے کہ سب سے زیادہ قیمتی وقت اگر آپ جانیں کائنات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لیے بھی وقت نکالا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راز و نیاز کے لیے بھی وقت نکالا، اور لوگوں کے مسئلے مسائل سننے کے لیے بھی وقت نکالا۔ حالانکہ وقت تو اتنا قیمتی تھا کہ اگر وہ 24 گھنٹے دین کی تعلیم اور دین کی ترویج کے اوپر ہی وقت لگا دیتے، نہیں، ہمارے سامنے انہوں نے ایک ماڈل پیش کر دیا، صبح کی روشنی میں تو رزق تلاش کر، اور رات کی تنہائی میں تو رزق والا تلاش کر، صبح کی پو پھٹیں تو نکل چل تو اپنا رزق تلاش کر، اور جب رات کی تنہائیاں تجھے نصیب ہوں اس میں تو پھر رزق والا تلاش کر۔ یہ ہے ہمارا دین ناظرین۔ لیکن یہ ہمیں پچھلے سال میں دیکھنا ہے کہ کتنے لمحے، کتنی ایسے ہمارے پاس موقع تھے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس وقت سے کوئی کورس کر سکتے تھے۔ اگر کوئی طالب علم ہے جس نے وقت ضائع کر بیٹھا 3 مہینے 4 مہینے کوئی کام نہیں کیا اور کچھ نہیں تو وہ کچھ نوکری کر کے اپنے کچھ پیسے اکٹھے کر سکتا تھا جس سے اپنی یونیورسٹی کی فیس نکال سکتا تھا۔ اگر کوئی امور خانہ میں کوئی خاتون ہے وہ گھر بیٹھے کچھ ایسا کام کر سکتی تھیں جس سے اس کی فیملی کو سپورٹ ہو جاتی، اور کچھ نہیں تو وہ اپنے بچوں کو اچھے طرح سے پڑھا سکتی تھی، نہیں پڑھایا، وہ وقت ضائع کر لیا۔ اس طرح بہت سارے امور ہیں، اگر ہم تھوڑا سا دیر بیٹھ کے اسے سوچیں۔ کئی سال پہلے مجھے ڈائری لکھنے کا شوق تھا، ڈائری لکھا کرتا تھا، پھر کئی سالوں بعد جب اسے پڑھنا تو اندازہ ہونا وہ لمحے کیسے تھے، کئی دفعہ ایسے ہونا کہ جان نہیں کر رہی ہونی کہ یہ کام آ گیا اگر ایسا، تو پھر کئی سالوں کے بعد وہ کام ہی نہ رہنا۔ کئی دفعہ ایسے ہونا کہ وہ دن بڑا فراغت والا ہونا اور بعد میں اس بات پہ حسرت ہونی کہ ایسا فراغت والا دن بھی مل جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ حسرت اس دن کے اوپر ہے، سب سے زیادہ حسرت اس دن کے اوپر ہے کہ اس دن کا سورج غروب ہو جائے اور اس دن میں کوئی نیکی نہ کر سکوں، یعنی اس دن سے فائدہ نہ اٹھا سکوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تیرا کل آج ہی کی طرح گزر رہا ہے تو تو نے ناشکری کی، تو نے شکر نہیں ادا کیا۔ شکر تو ادا کرتا تو اس سے اچھا کام آ گیا اور اچھا اس سے آگے بڑھتا۔ اور تیرا کل اگر آج سے برا گزر رہا ہے تو تو ملعون ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کا احساس کر جو تیرے پاس وقت کی نعمت ہے۔ ابو یوسف بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کے دورے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضرت ہوش میں آئے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو بے ہوشی سے ہوش میں آئے، ہوش میں آتے مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ایک مسئلے کے بابت تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ کہتے میں حیران رہ گیا، حضرت اس موقع پہ بھی فرمانے لگے شاید ہو سکتا ہے اس سے کسی کی نجات ہو جائے، اس سے کسی کی نجات ہو جائے، یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ذرا تھوڑی بحث کر لیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے اگر صفحات ہی گن لیں تو 3,69,000 صفحے جو ہیں انہوں نے لکھ دیے زندگی میں۔ ہم نے تو اتنے صفحے کبھی پڑھے بھی نہیں۔ یعنی وقت کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں
آپ وقت کو اپنے علم کے لیے، وقت کو علم کے حصول کے لیے، وقت کو رزق کی تلاش کے لیے، وقت کو اللہ کو منانے کے لیے اس کے اور پورشن کر کے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ جو ہم پچھلے سال میں جو ہم میں کمی رہی وہ ہے حکمت عملی، یعنی کہ سال میں شروع ہوا تو اس کی حکمت عملی بنا لیں۔ اندازہ ہو گیا کہ وقت بڑا اہم ہے، غلطیاں ہوئیں بہت ساری، اگر اس سے یہ ایسے کر لیتے تو بڑا فائدہ ہو جانا تھا، دینی امور میں بھی فائدہ ہونا تھا، دنیاوی امور میں بھی فائدہ ہو جانا تھا، دونوں امور میں فائدہ نہ اٹھا سکے، اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک حکمت عملی تیار کریں، حکمت عملی تیار کریں۔ دین جو ہے وہ ترک الدنیا نہیں اور غرق الدنیا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ نے دنیا بالکل چھوڑ دی ہے، آپ نے دنیا کے امور میں حصہ ہی نہیں لے رہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ دنیا کے امور میں اتنے غرق ہو گئے کہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں۔ پھر آپ کیا کریں کہ آپ اپنی پرائورٹیز کی ایک لسٹ بنائیں اس سال۔ ہاں میرے سامنے یہ گول ہیں، یہ مقاصد ہیں، میرے یہ مقاصد ہیں، یہ میں نے مقصد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک دانشور کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ گئے، ہمیں ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی کہ انہوں نے ان کی کمپنی کے کیا مقاصد ہیں، انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ جو چیزیں ہیں، جو حصول، جو ان کے گول ہیں وہ حاصل کرنے۔ کہتے اس کے کئی سال کے بعد دوبارہ جانا ہوا ان کی طرف، تو پھر مجھے ویسی ہی پریزنٹیشن دی گئی۔ کہتے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گول تو بنا لیے، اس کے لیے وقت نہیں مقرر کیا۔ ہاں اس وقت میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، اگر طالب علم ہے آپ اپنا ایک گول بنا لیں، اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے گول بنائیں، اس کو توڑیں۔ یعنی گول ایک بڑا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ اے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا گول ہے کہ میں نے فلانے سبجیکٹ میں جو ہے اے اسٹار لینا ہے، اب اے اسٹار مقصد ہے، اس کے لیے کیا ایک دن میں میں نے اس کو کتنا پڑھنا ہے اس سبجیکٹ کو، یعنی آپ اسے کرتے کرتے آپ اس کو ایک دن پہ لے آئے کہ میرا ایک دن میں اس میں نے سبجیکٹ کے لیے کتنا وقت دینا، 15 منٹ دینے، ایک گھنٹہ دینا ہے، ہاں میں نے 1 گھنٹہ دینا، یہ میرا ایک بن گیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ اس میں یہ ٹارگٹ، قرآن کریم کو میں نے حفظ کرنا ہے۔ کتنے عرصے میں کرنا ہے؟ 2 سال میں کرنا ہے، 1 سال میں کرنا ہے، 3 سال میں کرنا ہے، 3 سال میں کرنا ہے۔ کتنی صورتیں ہیں اس کو، اور کتنی ورسز ہیں، اس کو کتنی آسانی سے میں کر سکتا ہوں، ایک دن میں میرا کیا ٹارگٹ ہے، وہ میں نے ایک دن میں اس کو کرنا ہے۔ یعنی آپ کرتے ہوئے ہر مقصد کو پہلے اپنی زندگی میں بنا لیں کہ میں نے یہ دین کے اندر یہ میں نے حاصل کرنا ہے، یہ دنیا کے اندر حاصل کرنا ہے، اور اس کے حصول کے لیے میں نے ایسے 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 جدوجہد کرنی ہے، اور کرتے ہوئے اسے ایک دن کے بریکٹ میں لے آئیں، تاکہ آپ ہر روز اپنے اس وقت کی اس جو ہے جو آپ نے جو تقسیم کی ہوئی ہوگی اس تقسیم کے ساتھ آپ چلیں۔ پھر کیا کریں؟ رات کو محاسبہ کریں کہ جو میں نے زندگی کے مقصد اپنے طے کیے ہیں، وہ آیا وہ مقصد میں پا بھی رہا ہوں کہ نہیں پا رہا؟ آیا میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، آیا میں وہ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کہنے کو تو بڑی آسانی سے، میری بیٹی ہے، ان کے ایک سہیلی، وہ کہنے لگی کہ میں نے اے لیولز میں سٹارز لینے سارے۔ تھوڑے دن پہلے میں نے پوچھا کہ نہیں وہ نہیں ہو، وہ کہتی اس کے مقصد تو بڑے تھے لیکن پڑھا کوئی نہیں۔ مقاصد تو بڑے بنا لینے، لیکن اس کو کیسے عملی طور کے اوپر اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو تیار کر لیں۔ اور سب سے بڑی جو چیز دین میں رکھیں وہ دین کو رکھیں، دین کے پرائورٹی، نماز کے اوپر، جو فرائض ہیں دین کے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، جو تم اپنی جانوں کے لیے آگے کیا بھیجتے ہو، یہ دیکھو، اس کے اوپر غور کرو ذرا، کیا بھیج رہے ہو، اور اللہ تمام امور کے بارے میں، تمہارے عملوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایسے اس شخص سے ایسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول جائے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نسوا
وہ اس شخص جیسے نہ ہونا کہ جو اللہ کو بھول جائے، اسے پھر اللہ اس کو بھلا دے گا اپنے آپ کو۔ جب اللہ کو بھولتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنا مقصد تخلیق ہی بھول گیا، اس کو کیا فائدہ۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی جنت والا بندہ اور دوزخ والا بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو برابر ہے نا، ابھی تو وقت دونوں کے پاس ایک ہی وقت ہے، ابھی تو سامنے ہے، موقع ہے، ابھی برابر کھڑے ہیں، لیکن جو ہی یہ وقت ختم ہونا ہے، سمٹنا ہے، تو پھر برابری ختم۔ اور پھر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے محنت کی ہوگی اور جس نے نہیں محنت کی ہوگی، جس نے وقت کو ضائع کیا ہوگا اور جس نے وقت کو استعمال کیا ہوگا، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ کیا وہ اس لیے آیا زندگی میں، دنیا میں، کہ اس نے آنا، کھانا، پینا اور سونا تھا اس نے؟ یہ تو جانور ہی کام کرتے ہیں۔ کیا وہ جانوروں والی زندگی کے لیے آیا تھا یہاں پہ؟ کہ اس کی زندگی کوئی مقاصد نہیں تھے۔ اللہ تو بار بار قرآن میں فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تو موت اور حیات کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون ہے جو اچھے عمل پیش کرتا ہے اپنے رب کو، کون اس کے حضور میں لے کے آتا ہے۔ تو ناظرین، بہترین طریقہ ہوتا ہے سال کے آغاز کا کہ سب سے پہلے پچھلے سال کی طرف مڑ کے دیکھیں کہ میں اپنی زندگی میں کتنا کامیاب ہوا۔ بدقسمتی سے میں آپ کو کہ ہم دنیاوی امور میں بھی بہت پیچھے رہ گئے، دینی امور میں بھی پیچھے رہ گئے۔ عموماً دیکھیے گا آپ کہ اتنے ہوں گے گھر کے فرد، اگر وہ سارے مل کے کوشش کریں اور محنت کریں تو گھر کے حالات ہی بدل جائیں، لیکن وقت کو ضائع کر دینا، بیٹھے رہنا، کسل کرنا۔ اور اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ سست ہو جانا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ مجھے سستی سے بچا، سست نہیں کہ میں کام ہی نہ کروں، کوئی بیٹھا رہوں۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے نئے سال کا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں جی کہ یہ صرف کوئی جو کمانے والے صاحب ہیں ان کے لیے گھر میں، سب کے لیے پیغام ہے۔ ہر کوئی جو ہے، ہر ایک کے لیے وقت جو ہے بہت اہم ہے، اور یہ یقین کریں آپ کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے۔ جب آپ جد و جہد شروع کرتے ہیں، جب آپ کام شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، آپ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری ذہنی پریشانیاں، بہت ساری مشکلوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں میرے جاننے والے، ماشاءاللہ 80 کی تقریباً عمر ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنا کاروبار ہے اس میں بڑے ایکٹیولی جاتے ہیں، کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کھڑا رہتا ہوں سارا دن، کام کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا تو میری یہ جوڑ بھی کام کرنے بند کر دیں گے۔ میں اس لیے چلتا پھرتا ہوں کیونکہ میں کام کر رہا ہوں۔ اگر میں کام کرنا بند کر دوں، میں بیٹھ جاؤں، اور واقعی ایسے ہی ہے ناظرین۔ نہ صرف آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے پہلے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اپنی صحت آپ کی، اور سب سے زیادہ جو ذہنی تفکرات ہیں، جو لوگ جن کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے، یا جن کو نوجوانوں کو، میں انہیں یہی ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے وقت کا مصرف ڈھونڈ لیں، اپنے وقت کو کسی طرح لگانا شروع کر دیں، پازیٹیو مثبت وقت کو لگائیں۔ یہ نہیں کہ وہ لگانا شروع کر دیں کسی ایسی کام پہ لگ جائیں، مثبت سرگرمی میں اپنے وقت کو لگانا شروع کر دیں، اور کچھ نہیں تو اگر وہ کسی کھیل میں ہی اپنے وقت کو لگانا شروع کر دیں تو وہ اس ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے۔
آپ بیٹھے رہیں کمرے میں، سوچتے رہیں، جتنا زیادہ فارغ بیٹھیں گے، جتنا سوچیں گے، وہ اتنا ہی شیطان کی ایک ورکشاپ ہے وہ چلنی شروع ہو جائے گی انسان کی۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ اللہ کی یہ نعمتوں میں اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں پوری یہ سال کے کر کے، اور اس کو باقاعدہ آپ اپنے ٹارگٹ لکھ لیں۔ اس کے بارے میں بھی اکثر یہ ہمارے جو ہیں اساتذہ وہ کہتے ہیں اب اپنا جو آپ نے مقاصد بنائے سال کے بنائیں، اور اس کو لکھ لیں کہ بھئی میں نے ایک سال میں یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں، تاکہ جب اگلا یہ سال کا خاتمہ ہو آپ اپنی چیزوں کو انالائز کر سکیں، دیکھ سکیں کہ بھئی میں نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یہی طریقہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو خود احتسابی والا عمل نہیں کریں گے، اللہ نے تو احتساب کرنا ہی کرنا ہے۔ جب بندہ خود اپنے آپ کو سوال و جواب، خود احتساب شروع کرتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے اللہ کے سامنے سوال و جواب کے لیے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے جوانی کو کیا کیا، تو آپ نے خود اپنے آپ سے نہ پوچھا ہوا کبھی، تو آپ جواب دے سکیں گے۔ ہاں آپ نے پوچھا ہوا ہے، آپ کو جواب ملے ہوئے ہیں، جہاں غلطیاں ہیں آپ نے وہاں سے درست کیا۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ اپنے وقت کو کیسا استعمال کیا، فارغ وقت کو۔ ہاں میں نے پوچھا ہوا اپنے آپ سے، میں فارغ وقت پچھلا سال میرے پاس یہ مہینے فارغ تھے، 2 مہینے فارغ تھے، 1 مہینہ فارغ تھا، میں نے اس 1 مہینے میں کیا کیا، میں نے اس میں کیا کچھ، میں اپنے ان سوالوں کے لیے تیار ہوں جو میرے رب نے مجھ سے پوچھنے ہیں۔ تو تیاری ہے تو یہیں پہ تیاری ہے ناظرین، یہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہ سال 1445 ہجری خوشیوں والا، برکتوں والا، اور بہت زیادہ نعمتوں والا، بہت زیادہ اس میں آسانیوں والا یہ سال ثابت کرے ہم سب کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ خیر والا پیغام لے کے آئے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔